ابھی آپ نے جو شروع میں دکھایا بلی کا مجھے جی اتنی ہنسی آئی کہ میرے پاس بھی 2 بلیاں ہیں، اور اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ادھر جو ہے بلی رکھنا کمپلیکیشن اتنا ہے کہ میں نے تو ان کو ادھر سے لیا تھا جو شیلٹر ہوتا ہے، ہاں تو آپ شیلٹر سے. یقین اچھا کریں شیلٹر سے ان ہاں لوگوں نے جیسے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ جی 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 اسکروٹنی کی. انہوں نے جی جی میرے اور میری وائف سے انٹرویو کیا پہلے کہ آپ اس بلی کو رکھ سکیں گے، کس طرح رکھیں گے، and all that، اس کے پیپر ورکس اور سارا کچھ. میں نے بولا یار یہ تو بلی ہے کہ بچہ ہے. تو ادھر تو بہت اس چیز پہ بڑا غور جی کیا جی جاتا ہے. تو مجھے جب آپ نے دکھایا مجھے ایک دم ذہن میں وہی آیا کہ ایک بلی میری وائف نے اڈاپٹ کی، تو وہ لٹرلی اڈاپشن پیپر اس کے ہیں ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد سے جی ہاں دوسری بلی. بالکل بالکل. ابھی یہ بات ہو رہی انڈیا پاکستان میں بلیاں جو ہے محلے والے پالتے ہیں، جی جی اور یہاں جو ہے پورا ایک مسئلہ ہے. خیر چلیں. چلے کوئکلی میں ایک کویشچن پوچھ لیتا ہوں پھر آپ جی جی میرا وہ کویشچن تھا کہ میں اکیڈیمکس تھوڑے بہت سن رہا تھا جی اسلامک ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں، تو جی ان میں جو ایک اکیڈیمک ایسے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ کے پاس آل نالج نہیں ہے، لائک جو فیوچر جو ہونا ہوتا ہے وہ جی ایکچولائز جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے، اور ایک دفعہ جب جی ہوتا ہے تو پھر پتا چل جاتا، پھر وہ ہو جاتا ہے اس کی فور نالج میں کہ ایسا ہی جی ہونا ہے. جی لیکن آپ نے کئی دفعہ بولا کہ اللہ کو آل نالج ہے، ہی از آل نوئنگ. جی آل نوئنگ کا مطلب جی پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر کا، جی فیوچر کا ان کو پہلے سے پتا ہے. تو کیا جی اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا آل نالج ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا فیوچر اس کو پہلے سے پتا ہے، جی لائک کچھ اس طرح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اسلام میں، بلکہ اسلام میں تو کانسیپٹ وہی ہے کہ آل نوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز پتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم لیس ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں جو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، تو ہاں ہاں معتزلہ کے نزدیک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے. یعنی وہ جو اس کلی اصول ہیں جن کو ہم یونیورسل نالج کہتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے پہلے سے، لیکن اگر یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے جو جزئی واقعہ ہے جس کو ہم پرٹیکولر انسیڈنٹ کہتے ہیں، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک ہے، کس کے؟ معتزلہ کے نزدیک. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو، جو مین اسٹریم مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ پہلے ریفیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ابھی ہیں مسلم نہیں کمیونٹی میں معتزلہ؟ نہیں، کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے معتزلہ کے کچھ اصول تو ہیں جن کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں، لیکن عبادی فرقہ ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، عباضی فرقہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خارجیوں کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. عباضی بھی خوارج نہیں ہے. تو وہ اصل میں ہاں وہ خلق قرآن کو مانتے ہیں نا، تبھی میں نے سوچا کہ وہ ایک آدھ مسئلے میں اتفاق ہو سکتا ہوگا. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں اہل سنت کا معتزلہ سے اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت معتزلہ ہوگا. جی تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لوح محفوظ میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو جی اس کو آپ کیا لٹرل لیتے ہیں یا میٹافوریکل، جس میں کیا ہے کہ قلم کو کہہ دیا تھا کہ لکھو تو قلم نے ساری ہسٹری لکھ دی پوری، لائک یونیورس کی؟ ہم تو لٹرل لیتے ہیں، اچھا، میٹافوریکل نہیں لیتے. تو لٹرل میں بس پھر آپ وہی کہتے ہیں کہ قلم کا کیا مطلب ہے وہ ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں قلم مطلب قلم ہے، لیکن اس کو لٹرل وہ لیتے ہیں قلم کہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس نے کس طرح لکھا. جب اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے الگ ہے، اس کی زندگی اور اس کی لائف ہماری لائف سے الگ ہے، اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے مختلف ہے، تو اس کا قلم بھی ہمارے قلم سے الگ ہو سکتا ہے نا. اوکے، تو لوح محفوظ بھی کوئی ایک ایکچوئل چیز نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں کیفیت ہمیں کسی چیز کی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دے. ہمارا کام صرف اس چیز کو پر ایمان لانا ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے، اس کی اچھا ڈیٹیل میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، لاسٹ کویشچن پھر میں یہ پوچھوں گا، پھر اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب کچھ پتا ہے، جی تو یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ جیسے کہ ایک کوئی بندہ ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کو میں نے فری ویل جب میں دوں گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا اور مجھے ریجیکٹ کرے گا، اور پھر میں اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالوں گا اور پھر یہ دوزخ میں جلے گا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے میں بنا رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو پھر بھی بنایا، جبکہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کو میں نے پکڑ کے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے لیے بنایا. نہیں، یہ اس صورت میں اللہ ہوتا، کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ لیجیے دوزخ میں جائے گا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بنایا اسے. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ حل کر چکا ہوں.
وہ یہ کہ ہماری ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ سامنے والے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. مثلاً اب آپ کی یہ ڈیفینیٹ نالج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا ہماری فری ول ختم ہو گئی؟ نہیں, لیکن اللہ ہم لوگ ڈفرنٹ کیٹیگری میں آئیں گے نا. دیکھیں اللہ کی Exactly. کیٹیگری اس کی ڈفرنٹ وجہ ہے, ہے, اس کی وجہ ہم یہ لوگ ہے کہ اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. کمپیریشن تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے, یہ بغیر کسی تشبیہ کے مثال ہے. وہی اس طریقے سے ہے کہ جب ہم ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ ایک اصول طے کر دیا ہم نے کہ ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ کسی کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو جانتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, ہم ٹائم باؤنڈ ہے. تو اگر وہ کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی فری ول ختم ہو گئی ہے. وہ اپنی فری ول سے ہی جائے گا وہ اپنے عمل کے نتیجے میں, ایکسپٹ کر رہا اللہ ہوں کے علم کے نتیجے میں نہیں جائے گا. ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھنا وہ تو میں نے ضروری مان لیا کہ وہ ہاں. فری ول کی وجہ سے جائے گا, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ فری ول استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ پھر دوزخ میں جائے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بنایا جانتے ہوئے کہ اس کو بیسکلی ہمیشہ کے لیے میں نے دوزخ میں تڑپانا ہے, پھر بھی نہیں, اس یہ کو اس صورت بنایا. نہیں, یہ اس صورت میں ہوتا صحیح کہ اگر وہ فری ول نہ دیتا, مثلاً اس نہیں, نے جو ہے فری ول دینے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ ہاں میں اس کو فری ول دوں گا, یہ اپنی ہاں فری ول استعمال کرے گا اور پھر اس فری ول کی وجہ سے میں اس کو دوزخ میں جلاؤں گا, یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. لیکن پھر بھی یہ سارا جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ نے اس کو بنایا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ 70 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا, فری ول استعمال کرے گا, اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے, لیکن پھر بھی اس بندے کو پھر بھی بنایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مقدر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تو کے اگر لیے میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر, اگر اللہ یہ جانتا کہ میں اس بندے کو یہ بندہ جہنم میں جائے گا, مثال کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ, لیکن مثلاً بنایا ہی اس نے ہے نا. سن لیجیے میں ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے پیٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ پیٹر پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ مرے گا 70 سال کی عمر میں اور اس کو جہنم میں جانا ہے, ٹھیک ہے. چلو اس لیے پیٹر کے اوپر مرسی کرتے ہوئے ہم پیٹر کو پیدا نہیں کرتے, ٹھیک, ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ یہی تو چاہ رہے ہیں نا, پھر عدل جب ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے, رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ نو پھر نہیں آپ کے ساتھ چلے اسی چیز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک ایگزامپل, فار ایگزامپل آپ کی نہیں ایگزامپل لیتا, میں کسی اور کی لیتا ہوں, ظاہری بات ہے. کوئی بندہ ہے اور اس نے شادی کیا, وہ اس کی کیا کہتے ہیں پریگننسی ہونے والی ہے, رائٹ, شادی ہو گئی, اب وہ بچہ پیدا کر. اب لیٹس سے تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جمع ہونے سے پہلے ہی اس سے الٹیمیٹ ٹرو انفارمیشن مل جائے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد یہ ساری زندگی اذیت میں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے. اس کو پہلے سے پتا چل جائے 100% لائک کنفرم نالج, ٹھیک ہے. اب اگر اسے پتا چل جائے کہ اگر میں بچہ پیدا کروں گا تو یہ بچہ اپنی ساری زندگی 70 سال تک ٹارچر میں رہے گا, کیا آپ اس بچے کو پھر بھی پیدا کریں گے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں انصاف اور عدل کا پیمانہ نہیں ہے. لیکن اللہ وہی کرتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب میں نے جو آپ سے کہا, ٹھیک ہے, میں اسی کو کہہ رہا ہوں, سن لیجیے, اب آپ سن لیجیے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے بچے کو دنیا میں آنے دیں گے, میں نے آپ سے وہی سوال کیا کہ مان لیجیے خدا کو یہ پتا ہے کہ پیٹر جو ہے جہنم میں جائے گا 70 سال رہ کر, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ خدا پھر پیٹر کو اس دنیا میں نہ آنے دے؟ نہیں تو یہ چاہ رہے ہیں نا. کیا یہ انصاف ہے کہ اس کو وہ پھر بھی پیدا کرے؟ انصاف کی بات میں بات میں کروں گا. آپ یہی چاہ رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے والدین کی مثال دی, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ پیٹر کو دنیا میں آنے نہ دے. چاہ نہیں رہا, میں صرف کانٹرڈکشن دکھا رہا ہوں اس کے اندر کہ ایک کانٹرڈکشن نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیٹر اس دنیا میں نہیں آیا جبکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ پیٹر جہنم میں جائے گا, تو پھر اللہ کا علم کس بات کا رہا؟ اللہ کا علم تو ختم ہو گیا نا. نہیں تو یہی تو کانٹرڈکشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ بھائی انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے. آپ کس چیز کو غلط لنک کر رہے ہیں. انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے, انصاف کا تعلق ہے فری ول سے. نہیں تو مثال میں اور اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کا کیریکٹر ڈھیلا ہے, یہ سوسائٹی میں رہے گا تو حرکتیں ہی کرے گا, لیکن آپ اس کی حرکت کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال دیتے, جب تک کہ جرم نہ وہ کر لے تب کرتے ہیں. لیکن یہ فالس بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں, مثلاً آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس اسٹوڈنٹ کو فیل ہی ہونا ہے, یہ اس نے نہ پڑھ کر دیا نہ اس کی اٹینڈنس تھی, اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں تمہیں ایگزام میں بیٹھنے نہیں دوں گا, تمہیں تو فیل ہی ہونا ہے. چلے مجھے 1 منٹ دیں. یہ جو ایگزامپل آپ بھی دیتے ہیں اور بہت سے اور مسلمان بھی دیتے ہیں, ٹیچر کا ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ٹیچر کو پتا ہے یہ فیل ہو, اس نے پڑھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایگزام دیتا ہے. یہ انالوجی جو ہے یہ بڑی فلاڈ انالوجی ہے, کیونکہ ٹیچر
omniscient اور all powerful نہیں ہے. ٹیچر نے اس بچے کو ایک سیکنڈ آپ خود کانٹرڈکشن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے پیرنٹ کسی کو 100% پتا چل جائے کہ اس کے بچے کو اذیت ہی ہوگی تو وہ انصاف کا تقاضا یہ کہ اس بچے کو آنے نہ دے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اب اسی کو آپ بدل کر ٹیچر کی ایگزامپل پہ لیا ہے کہ ٹیچر کو 100% پتا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہی ہوگا, تو کیا ٹیچر اس کو ایگزام میں نہ بیٹھنے دے؟ نہیں, لیکن ٹیچر نے اس بچے کو بنایا نہیں ہے نا. دیکھیں فرق ادھر آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ گاڈ کو اس سینیریو میں ڈال دیتے ہیں نا, گاڈ تو آپ نے پھر پیرنٹس کی ایگزامپل کیوں دی؟ نہیں, پیرنٹ کی میں نے پیرنٹس بھی تو بچے کو نہیں بناتے نا ہماری تھیولوجی کے اعتبار سے. نہیں, پیرنٹ کو جو ہے وہ اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ بچہ اس وقت پیدا کرے یا نہ کرے. اس کا سیکس ہونے سے پہلے اگر اسے پتا چل جائے نہیں, اسکول کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ صرف اچھے بچوں کو لے. اسکول کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ خراب بچوں کو نکال دے. نہیں, لیکن ٹیچر کے پاس اومنیشنٹ نہیں ہے نا. اومنیشنٹ تو پھر وہ پیرنٹس بھی نہیں ہے بھائی, وہ پھر پیرنٹس بھی اومنیشنٹ نہیں ہے. آپ پیرنٹس کی ایگزامپل لائے کیوں؟ نہیں, اس لیے میں نے پیرنٹس کی لائی کیونکہ پیرنٹس کے ایگزامپل میں بچے کی برتھ سے پہلے اگر آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے بتا دیا جائے 100% کہ آپ کے پاس یہ جینیٹیکل ڈیفیکٹ ہے, اور اگر آپ نے بچہ پیدا کیا دین 100% وہ بچہ اپائج ہوگا اور ساری زندگی سفر کرے گا. تو اسی کو ریپلیس کر کے ہم ٹیچر کی بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیچر نے ایک بچے کی پروگرس کو دیکھا اور اس کو 100% یہ پتا ہے کہ اس کو فیل ہونا ہے. وہ 1 سال سے اس کو نہیں بلکہ 5 سال سے دیکھ رہا ہے, تو کیوں اس کو وہ ایگزام میں بیٹھنے دے رہا ہے؟ وہ بچوں کو ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے. جو بچے فیل والے بندے ہیں اس کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ بچہ آگے 5 سال کس طرح اسٹڈی کرے گا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے 1 سال سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے, اور اگر وہ فیل ہو جائے تو بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کے اوپر پڑ سکتا ہے نیگیٹو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی تم ایگزام میں بیٹھو ہی نا, چونکہ تمہیں تو فیل ہونا ہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس سیناریو میں کیا ٹیچر یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ جو ایگزامپل ہے نا فالس انالوجی کہلائے گی, اور اس کے اندر جو کیٹیگری ہے وہ ڈفرنٹ ہے. فالس انالوجی تو بھائی پیرنٹس والی بھی ہے جو آپ دے رہے ہیں, چونکہ پیرنٹس کریٹر نہیں ہے. اور مفتی صاحب اس میں ایک اور ایشو آتا ہے پیرنٹس والے ایشو میں, اگر میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر آپ نے ابھی کے حساب سے بولے گا نا, اس کو کیا پتا ہے کہ 70 سال سے پہلے ہی کوئی میڈیسن مل جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں بالکل نہیں, وہ اسی لیے میں نے کہا تھا وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جس کے اندر کرائٹیریا پہلے سے یہ بھی تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے. آپ اس کو فالس انالوجی کہہ رہے ہیں, اس کو تھاٹ ایکسپیریمنٹ. تو یہ بھی تو آپ کی فالس انالوجی ہوئی. ہاں, لیکن ٹیچر میں آپ نے ٹیچر کو آل پاورفل کا کیریکٹرسٹک نہیں دیا جس کے اندر اس کے پاس 100% کریشن کی پاور ہے. اللہ کے کیٹیگری کے اندر اس کے پاس کریشن کی پاور ہے, ان دا سینس کہ جس بندے کو وہ پیدا, جیسے ہندو کو پیدا کر رہا ہے, وہ جانتے ہوئے کہ پٹیل کو میں نے پیدا کرنا ہے, اس نے ساری زندگی اچھا رہنا ہے, اپنا بت پرستی کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے, لیکن اینڈ میں اس کو میں روسٹ کروں گا ساری فار دا فیوچر ایور لاسٹنگ کے لیے میں نے اس کو روسٹ کرنا ہے. تو یہ نالج ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کو کریٹ کر رہا ہے, نوئنگ کہ بھائی یہ بندہ میں نے جہنم کے لیے بیسیکلی کریٹ کیا, کیونکہ ہی نوز کہ اس نے اپنا فری ول استعمال یہ کہنا کہ یہ بندہ میں نے جہنم کے لیے کریٹ کیا ہے, یہ آپ کا اپنا اسمپشن اور ریزلٹ ہے. اس کو آپ سیدھے جو ہے نتیجے کے اوپر آپ نے جمپ لگا دی, اور یہ نہیں دیکھا کہ جہنم اور جنت میں جانا خدا کے علم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بندے کے کسب کی وجہ سے. نہیں بول رہا میں, اصل تو چیز وہی ہے نا بھائی, اللہ کا انصاف جو ہے کمپرومائز اس وقت ہوگا کہ اگر خدا کے علم کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہو, وہ جا رہا اپنے کسب کی وجہ سے, تو پھر انصاف کا سوال کہاں رہا؟ یہ میں نے کہا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی علم کی وجہ سے جا رہا ہے, یہ تو مس ریپرزنٹیشن ہے, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا ہے کہ فری ول استعمال کر کے دوزخ میں جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں نے جب اسے فری ول دوں گا یہ اپنا فری ول استعمال کرے گا, اور اس کی وجہ سے پھر یہ دوزخ میں جائے گا, اور اس کو ساری زندگی ہمیشہ میں مان لیا, میں نے یہاں تک آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد اس نے اللہ نے یہ کیا کہ یار جب مجھے معلوم ہے کہ جہنم میں جائے گا, اب اس کو میں پیدا نہیں کرتا, تو اس کا جو آل نوئنگ ایسپیکٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا, جبکہ وہ آل نوئنگ ہے. نہیں, آل نوئنگ کا ہے کہ اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الحکیم بھی ہے, آل وائز بھی ہے, اور یہ بھی ہم معلوم ہے کہ اس کے آل وائز ہونے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کچھ جہنمیوں کا ہونا, ارے یار یہ بلی آپ کو تنگ چلیں ٹھیک ہے, میں زیادہ اس کا نہیں, میں اس پوائنٹ کو میں کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آل وائز بھی ہے, اور اس کا وزڈم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر شر بھی ہو اور خیر بھی ہو. اگر ہم آپ کی اس تھیسس کو مان لیں نا تو اس دنیا کے اندر صرف خیر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا بھائی جو انسان بھی مجھے معلوم ہے جہنم میں جائے گا, میں اس کو پیدا ہی نہیں کرتا, تو صرف نیک انسان آئیں گے. پھر شیطان کی کیا ضرورت ہوئی, پھر اس دنیا کی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی, پھر عدل کی کیا ضرورت ہوئی. عدل تو قائم ہی جب ہی ہوگا نا کہ جب کچھ انسان جہنم میں جائیں گے. ہاں, تو یہی تو اسی کو دیکھ کے تو پھر میں کہتا ہوں یہ سارے ایکسپلینیشن ایڈ ہاک ایکسپلینیشن ہے. ایک چیز جو بنی ہوئی ہے اب پھر اس کو فکس کرنے کے لیے نہیں, وہ حکیم بھی ہے وہ بھی ہے. اچھا, وہ اس کے لیے obviously بات ہے کہ جب آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں گے تو خدا کے جو پورا
پیکج ہے اس کی صفات کا, اس کی ذات کا, اس کو لے کر ہوگا نا. آپ کسی ایک ورڈ کو لے کر تو نہیں کر سکتے, تو چیری پکنگ ہو جائے گی. ہاں تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کانسیپٹ ہے یہ ڈیولپڈ اوور ٹائم ہے, اور اس نہیں طرح ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ جیسے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ایسے ہی معتزلہ نے دوڑا ہے, اور انہوں نے سوچا کہ یار خدا کو العلیم تو کہیں ہم, لیکن یہ اس کا نام ہے العلیم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آل نوئنگ ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب خدا کو پتہ چلتا ہے, اور انہوں نے اس کانٹرڈکشن کو اس طریقے سے حل کیا جبکہ ہماری نظر میں وہ کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں, بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شر بھی ہو اور خراب لوگ بھی ہوں, اور اس کے لیے خراب لوگوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہی میرا بھی یہی آپ کا کہنے کا پتہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک جو کانٹرڈکشن ہے یا ایشو ہے جن کو معتزلہ نے فکس کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو کانٹرڈکشن ہی نہیں مانا, اور آپ نے اس کو ایڈ ہاک کر کے نہیں وہ حکیم بھی ہے تو وہ عدل بھی کر رہا ہے. تو ایڈ ہاک جب ہوگا نا, جب ہم انسان ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائیں گے. قرآن تو معتزلہ کے آنے سے پہلے یہ کہہ چکا کہ وہ الحکیم اور العلیم ہے. معتزلہ نے اس کے اندر ایڈ ہاک کیا, نہ کہ ہم نے ایڈ ہاک کیا. معتزلہ نے اس کو معنی کو بدلا, نہ کہ ہم نے بدلا, ہم نے تو اوریجنل معنی لیے. ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم ان چیزوں کا اضافہ کریں گے. چلے ٹھیک ہے, مجھے یہی کلیریفائی کرنا تھا کہ یہ معتزلہ کا پوزیشن کیا ہے اور آپ لوگوں کا پوزیشن کیا ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت انجوائے دا بلی. بلی کو مجھے جو ہے مجھے اندر کرنا پڑے گا, ورنہ یہ مجھے پوری اسٹیم میں پریشان کر دے گی. یہ جو یہ والی بلیاں ہوتی ہیں نا, جیسے میرے بھی 2 بلے ہیں, تو وہ بھی جو ہے نا ایک الفا میل ہے اور ایک بیٹا میل ہے. تو آپ بلیوں کی کیریکٹر, خاص طور پہ بلیوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان میں پرسنالٹی ہوتی ہے. کتوں میں اتنا وہ نہیں ہوتا, کتے سارے ایک جیسے ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں, زیادہ ان میں پرسنالٹی, لیکن بلی میں خاص چیز ہوتی ہے کہ ان میں پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. وہ اپنی ٹیریٹوری کلیم کر لیتی ہیں. ایک میری بلی ہے الفا, وہ ہمیشہ لائک چودھری کی طرح آتی ہے اپنے مرضی سے کام کرنے, اور دوسری بلی اسکیئرڈی کیٹ ہے, چاہے کسی کو بھی دیکھے گی ڈر کے بھاگ جائے گی. تو وہ ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرنٹ. چلیں آپ انجوائے کریں اپنی بلی کو. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت. چلے بھائی.